بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس پیارے رب کے لیے ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو ہمیں بن مانگے دے رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ رب تعریف کے قابل نہیں ہے؟ بے شک وہی رب تعریف کے قابل ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شکر گن بھی سکیں، کاؤنٹ بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا۔ اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ کم از کم ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ آمین۔ اور اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر کے۔ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ، دیکھیں دنیا میں بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ناراض نہ کریں، اس کی بات مانیں، اس کی باتوں پہ غور کریں، اس کو توجہ دیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ رب ہے جو اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، صرف اگر ایک انسان بنانے پہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے، شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو میرے خیال سے کہ وہ بھی الفاظ کم پڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا، تو کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ تو اس کا شکر ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی باتوں پر عمل کر کے۔ اور اللہ کی باتیں ہیں کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہم سے بات کر رہے ہیں؟ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں ہیں جو وہ ہم سے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے، تو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144، اور اس کی جو پہلی آیات تھی آیت نمبر 142 143، اس میں کیا تھا کہ قبلے کی جو تحویل ہوئی تھی، جو قبلہ تبدیل ہوا تھا، اس کا حکم تھا اس میں، اسی کی کنٹینیوٹی ہے آگے وہ، ٹھیک ہے۔ جب مدینہ آپ تشریف لے گئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائی تھی، تو 13 سے 15 سال 16 سال آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ جو ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا، جو مبارک گھر تھا بیت اللہ خانہ کعبہ، اسی کو قبلہ منتخب کیا جائے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ تو اسی میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 پڑھیں گے، جو کہ ایک بہت ہی نہایت اہم واقعہ بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 144 کا۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اس کی طرف پھیرو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو علی ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باشندوں کی جو اکثریت تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہودیوں پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس سے جو یہودی تھے بہت خوش ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ماہ سے زیادہ عرصے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ قبلہ ابراہیمی کو پسند کرتے تھے، اس لیے دعا فرماتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے پیغمبر ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔
پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو۔ اس سے یہود شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ مسلمان جس قبلے پہ پہلے سے چلے آ رہے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں، یہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون آپ کی اطاعت کرتا ہے، اور فرمایا تو جدھر تم رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ مزید فرمایا اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی یہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ قبلہ تبدیل کرنا ایشو نہیں تھا، سب ڈائریکشنز اللہ کی ہیں، زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب سب ایسٹ ویسٹ سب اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون ان کی اطاعت پیغمبر کا تابع ہوتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی کہ قبلہ عین کعبہ ہے یا جہت کعبہ۔ امام حاکم نے حضرت علی بن ابو طالب سے روایت کیا ہے کہ شطر کے معنی کیا ہیں؟ طرف، فولی وجہ حکا شطر المسجد الحرام، اس میں جو شطر کے معنی ہے نا، شطر کے معنی طرف کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھتے وقت اسی کی طرف منہ کر دیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین کی تمام جہتوں سے کعبے ہی کی طرف منہ کر لیا کرو، اور اس سے سوائے یعنی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، سوائے اس سے کہ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں یہ صورت مستثنیٰ نہیں ہے کہ حالت سفر میں جیسے سواری پر آپ نفل نماز ادا کی جا رہی ہو تو اس صورت میں ادھر ہی منہ کیا جا سکتا ہے جدھر سواری کا رخ ہو، لیکن آپ کے اس کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ آپ کا دل کعبے ہی کی طرف ہونا چاہیے، یا پھر دوران جنگ میں نماز خوف ادا کرتے وقت کسی طرف بھی منہ کیا جا سکتا ہے، یا اگر کسی جگہ قبلے کی جہت کا علم ہی نہ ہو تو اپنے اجتہاد سے قبلے کا تعین کر لیا جائے، وہ حقیقت میں یہ اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جب کہ آپ ڈائریکشن کا آپ کو علم نہیں ہو رہا ہے، آج کل تو خیر بہت ساری سہولتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ جو کریکٹ ڈائریکشن ہے اس کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو ظاہر ہے اتنی زیادہ یہ معلومات نہیں ہوتی تھی اور اتنی زیادہ سہولیات اویلیبل نہیں تھی، تو یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو قبلے کی جہت کا علم ہی نہ ہو تو اجتہاد سے قبلے کا تعین کر لیا جائے۔ اب جو یہودیوں کو تھا، یہودیوں کو تحویل قبلہ کا مسئلہ معلوم تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ یہودی جنہوں نے بیت المقدس سے آپ کے منہ پھیر لینے کا انکار کیا، حقیقت میں یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے گا، کیونکہ کیسے جانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء کی زبانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی شان اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کامل اور عظیم ترین شریعت سے سرفراز فرمایا ہے اس کا ذکر موجود ہے، یعنی ان کو ان سب چیزوں کا علم تھا، ان کی کتابوں میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، لیکن اہل کتاب حسد کفر اور عناد کی وجہ سے ان باتوں کو چھپاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس آیت سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے اور ہم نے اس سے کیا ہم نے ہدایت لینی ہے اور ہم نے کیا اس سے سیکھنا ہے اپنی زندگی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دل کی جو کیفیت اور خواہشات کو جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خواہش مند تھے کہ قبلہ چینج ہو، اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب یہ حکم نازل ہو، لیکن اس کے لیے آپ دعائیں بھی بہت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دل کی کیفیات کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے، قبلہ کی تبدیلی اللہ کے حکم کی مکمل پیروی کی عملی مثال ہے، سچی کامیابی اللہ کے احکامات کو بلا چوں چرا ماننے میں ہی ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد ایک ہی قبلہ پر جمع ہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔
اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل یا آزمائش میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔